السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی یہ سلائیڈ جو کہ ہم اپنے ہر سبق میں لاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سلائیڈ کی آپ کو مکمل طور پہ سمجھ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں، ایک نظر آپ اس کو دیکھیں اور ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا، فعل، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعل 4 طرح سے ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ اس میں سے ہم نے فعل ماضی کی ڈیفینیشن دیکھی اور پھر ہم نے فعل ماضی کو مکمل طور پر سمجھا۔ اور اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب ہم اسم ضمیر پڑھ رہے ہیں جو کہ فعل ماضی کے ساتھ ہی ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ضمائر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل، تو اس میں سے ہم ضمیر متصل پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے فعل کے کلمات کو سمجھنے کے لیے ان 3 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی، اسی طرح اسم ضمیر والے کلمات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ان 3 بنیادی باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ تعداد یعنی واحد، تثنیہ، جمع، جنس، مذکر یا مؤنث، کلام کے اجزاء، غائب، مخاطب اور متکلم۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم چند علامات کے ذریعے قرآن پاک کے بے شمار الفاظ سیکھیں گے، جیسا کہ اس سے پچھلے سبق میں بھی ہم نے صرف 3 علامات سیکھی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں کتنی بار یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ کلمات جو اب ہم سیکھ رہے ہیں، تقریباً قرآن پاک میں یہ تقریباً 10,000 بار استعمال ہوئے ہیں۔ یوں سمجھیں ہم نے ان کو ایک بار سیکھا، ایک کلمہ سیکھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم نے کتنے ہی زیادہ کلمات قرآن کے سیکھ لیے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے ہا ہما ہننا۔ کل کا کیا سبق تھا؟ ہو ہما ہم۔ آج کا سبق ہے ہا ہما ہننا۔ مزید ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم ان کے معنی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہا کا معنی وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا تھا؟ ہو وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد۔ ہما وہ 2 مرد یا وہ 2 عورتیں، دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کا فرق کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ وہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا کوئی عربی عبارت پڑھتے ہیں نا، وہاں ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پر معنی مذکر کا لگے گا یا مؤنث کا لگے گا۔ مزید ہم اس کے صیغوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہا کس صیغے کی علامت ہے؟ ہا استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث غائب، اور معنی وہی جو ہو کا تھا، اس کا، اس کی، اس کے، اس کا، اس کی، اس کے، اس کو یا اسے، یا پھر وہ ایک یا اس، یہ سارے ہی معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں سے جہاں پر ہمیں جو معنی چاہیے ہوں ہم وہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ہم ان کلمات کا استعمال اس وقت فعل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ کلمات فعل کے بعد آئیں اگر، تو ان کے معنی ہوتے ہیں کو یا اسے، ٹھیک ہے؟ اس کو یا اسے۔ بعض اوقات اس کی بھی ہو جاتا ہے، جیسے ناصرہ کے ساتھ لگا دیں تو پھر اس کی معنی آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہما
तस्निया मुअन्नस गायब, माना उन दोनों का, उन दोनों की, उन दोनों के, उन्हें या उन दोनों को या वो दोनों। ठीक है, उसके बाद हुन्ना जमा मुअन्नस गायब, हुन्ना उन सब का, उन सब की, उन सब के, उन सब को, उन्हें या वो सब। मजीद हम इनको अफ़आल के साथ मिला के देख लेते हैं, जैसे ज़रबहु, नसरहुमा, नसरहुम, ये आपका पिछला सबक था ना। अब आपने इसी सबक को मद्देनजर रखते हुए अपना आज का सबक पढ़ना है। जी जी इकरा, आप कीजिए माइक ओपन। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, पहले अब ये बताइए, आपको सबक की समझ आ गई? जी मैम अभी। ठीक है, तो आप बताइए कि ज़रबहु ये कौन सा कलिमा है? ये कितने कलिमात हैं ज़रबहु? कितने कलिमात है मैम? कलिमात कितने? एक जमीर, एक जमायर है और एक कलमा है, एक कलिमा है। तो ज़मीर कलिमा नहीं है? जी जी जी, जमीर भी कलमा है, जमीर हाँ, और कलमा है। जी जी हमने पढ़ा कलिमा की 3 अकसाम होती है ना। कलिमा या तो इस्म होता है या फेल या हर्फ। तो आप बताइए ज़राबा ये कलिमा की कौन सी किस्म है? ये इसम है। ज़राबा जराबा जी ये फेल है। फेल है। और हु क्या है इसमें? और हु की जमीर लगी हुई है। हाँ, और ज़मीर क्या होती है? ज़मीर भी इस्म होती है, जो असल इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे इस्म ज़मीर हम कहते हैं, इस्म ज़मीर या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? अस्माए ज़माइर ही होते हैं ना। जी जी तो इस तरह से ज़राबा कलिमा की अकसाम में से ये फेल है, और हु इस्म है, इस्म में से ये इस्म ज़मीर है। तो इसका माना जी। क्या होगा? अ, उसने मारा उसे, उस। हाँ, सीगे की वजाहत करते हुए बताइए, साथ में सीगे की भी समझ आए मानी में। उस जराबा मतलब होगा फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब, और हु जो है मतलब उस एक मर्द, एक हु मर्द की के भी, लिए इस्तेमाल हु होता है की हु भी ना। वजाहत करें। हु का भी सीगा बताएं, कौन सा सीगा है ये? हु भी फेले माजी गायब, मर्द फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। फेल माजी है हु। नहीं नहीं सॉरी, वो है वाहिद मुजक्कर गायब के लिए जमीर है। हाँ, इस्म जमीर वाहिद मुजक्कर गायब। अब जब आप इसका जी माना लगा रहे हैं ना, तो इसका माना भी इस तौर से लगाइए कि मानी से भी पता चले कि ये कौन सा सीगा है। हम्म मतलब मैम समझी नहीं मैं। देखें, जैसे ज़राबा उस एक मर्द ने मारा हु उस एक मर्द को। तो देखें, इससे सीगे और तादाद की हर चीज की वजाहत हो रही है ना। इस तरह से माना लगाएं। सही है। अब आप इसका दोबारा लगाएं, बोलिए मैम। नासौरा हुमा। नसरहुमा, हम्म मदद करना मतलब इसका मतलब है उस एक मर्द ने मदद की उन दो मर्दों की। गुड, सही। हुमा मर्दों के अलावा किसी और के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम्म दो दो मोनस के लिए भी इस्तेमाल होता है। मानी लगा के बताइए। जैसे उस एक, जैसे नसरा हुमा अगर हम पढ़ेंगे तो उस एक मर्द ने मदद की उन दो औरतों की, ऐसे भी हो सकता है। सही, ठीक है। अब आप ऐसा करें, नासारा के साथ आज का सबक मिला के पढ़ें। वो पिछले भी तीन मुजक्कर वाले भी और मोनस वाले भी। जी हाँ। जी, नसरा हु, नसरा हुमा, नसरा हुम, और फिर मोनस में पढ़ेंगे नसरा हुम, नसरा हुमा, और नसरा हुन्ना। वाहिद मुअन्नस गायब की क्या अलामत पढ़ी हमने? नसरा, हाँ सॉरी हाँ। हम्म
हाँ नसरहा, नसरहुमा, नसरहुन्न। तो फिर अब हम हा को सामिया के साथ मिला देते हैं, सामिआहा। तो क्या माना होगा? सामिया उस एक मर्द ने सुना वो- उस एक औरत को। सही। और अगर हमने ये कहना हो, उसने बनाया उन सब औरतों को, फिर इसकी अरबी क्या होगी? उसने बनाया जआला हुन्ना। जालहुन्ना, सही। फिर अगर ये कहना हो, उन दो ने, ठीक है, उन जी। दो ने, उन दो औरतों ने, उन दो औरतों ने जुल्म किया उस एक औरत पर। उन दो औरतों ने जुल्म किया उस एक औरत पर। हम्म, जलम जलमता हम्म जलमता हा। ठीक है, इस मुनासबत से, मतलब सबक के तौर पे ये ठीक है, सही है। बस मैंने यही देखना था आपको इसकी समझ आ रही है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसका सही जवाब दे दिया, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजील। जी सुमेरा, आप कीजिए माइक ओपन। जी। जी, आप नाज़ला के साथ, अब हमने 6 सीगे पढ़ लिए ना, तो 6 के 6 ही पढ़िए और साथ मीनिंग्स लगाइए इनके। ये जो अभी 3 आज ये जो पढ़े जमायर वाले 3 कल वाले, जी जी। ठीक है। नजला मतलब वो एक मर्द उतरा। अच्छा, इसको रहने दें, आप ना इसके साथ लगाएं खराजा। अच्छा ठीक है। खराजा वो एक मर्द निकला, तो खराजा हु का मतलब वो एक मर्द, तो वो हम्म, सही। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको खराजा को अगर हम अखराजा बना ले, अखराजा, ठीक है, निकाला, अखराजा। हाँ, उसने तो निकाला। हम्म अखराजा उस एक मर्द ने तो एक मिनट टीचर, खराजा तो निकला, ठीक है। खराजा एक मर्द निकला, तो खराजा हु मतलब वो एक मर्द निकला, तो मतलब क्या मीनिंग बनेगा इसका? हाँ, वो इस एक तरह से ना, मर्द, इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं ऐसे होगा, ठीक है। हाँ। अखराजा, अखराजा में हो जाएगा कि अखराजा उस एक मर्द ने निकाला, तो हम्म अखराजा हु उस एक मर्द ने एक मर्द को निकाला। हम्म, अखराजा हुमा उस एक मर्द ने दो मर्दों को निकाला। अखराजा हुम उस एक मर्द ने सब मर्दों को निकाला। अखराजा हा वो उस एक मर्द ने एक औरत को निकाला। अखराजा हुमा उस एक मर्द ने दो औरतों को निकाला। अखराजा हुन्ना उस एक मर्द ने वो सब औरतों को निकाला। ठीक हो गया। अब यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम अनजाला ही बना लेते हैं। अनजला उतारा, उस एक मर्द ने उतारा, तो अनजलाहु उस एक मर्द ने एक मर्द को उतारा, हम्म ऐसे ही बनेगा। हम्म अनजलाहुमा उस एक मर्द ने दो मर्दों को उतारा। अनजलाहुम उस एक मर्द ने सब मर्दों को उतारा। अनजलाहा उस एक मर्द ने एक औरत को उतारा। अनजलाहुमा उस एक मर्द ने दो औरतों को उतारा। अनजलाहुन्ना उस एक मर्द ने सब औरतों को उतारा। अब देखें, आपने जो बोला ना, तो आपने इसमें जो कलाम के अज्जा है ना, उनकी वजाहत नहीं की। जैसे अनजलहुन्ना, उस एक मर्द ने उतारा। अनजला उस एक मर्द ने उतारा, हुन्ना उन सब औरतों को। हाँ, उन सब औरतों को। अगर आप लफ्ज उन छोड़ेंगे ना, तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा अब आप कलाम के अज्जा में से इसको कौन सा जुज समझेंगे, मतलब फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पर्सन। हम सब, उन सब, तुम सब, ठीक। है ना, फिर पूरी समझ नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका, जजाकिल्ला, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजील। जी, जी मुंतहा बेटे, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बेटा, आपको समझ आ गई सबक की? जी। क्या समझ आया, क्या पढ़ा आज हमने?
آج ہم نے مونس کے سیغے پڑھے، مونس غائب کے ضمیر میں ہا ہما ہننا. ہا کا مطلب ہے وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. صحیح. مونس کسے کہتے ہیں؟ مونس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. عورت کے لیے. صحیح. آپ یہ بتائیں، لفظ ہوتا ہے ایک بلی، ہے نا، بلی، یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مطلب مطلب ایسی چیزیں جو مطلب مونس میں آتی ہوں. کچھ مونس ہوتے ہیں، کچھ مذکر ہوتے ہیں. صحیح. بلی مونس ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے، شکرا ایک فعل ہے، شکرا اس کا معنی کیا ہے؟ شکر کیا، اس نے شکر کیا. کس نے؟ اس نے کس نے؟ شکرا شکرا اس ایک مرد نے شکر کیا. ہاں دیکھیں، اب آپ نے بولا نا اس نے شکر کیا، تو آپ نے اس میں سے جو تعداد ہے نا اس کو چھوڑ دیا، یعنی آپ نے سیغے کا معنی پورا نہیں کیا، تو آپ کو اس کے پورے نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے، اگر ہم نے یہ کہنا ہو اس ایک مرد نے اس ایک عورت کا شکر ادا کیا، پھر کیا پڑھیں گے ہم؟ شکرا ہاں. شکرہا. صحیح. اور اگر یہ کہنا ہو اس ایک عورت نے اس ایک مرد کا شکریہ ادا کیا، پھر کیا بنے گا؟ اس ایک عورت نے اس ایک مرد کا شکریہ ادا کیا. ہم اس ایک عورت نے اس ایک مرد کا شکر ادا کیا. ام ام ایک عورت ایک مرد کا شکرا ہما. دیکھیں میں نے بولا اس ایک عورت نے شکر ادا کیا اس ایک مرد کا. شکرا ہا. تھوڑا سا غور کریں بیٹا، میں یہ چاہوں گی کہ آپ خود اس پہ غور کریں. اشکرا. آپ کو پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، میں فعل کا کون سا صیغہ بول رہی ہوں بیٹے؟ اس ایک عورت نے اس ایک کیا مطلب واپس بول دیں؟ ہاں اس ایک عورت نے اس ایک مرد کا شکریہ ادا کیا، اس میں سے فعل کا کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ واحد مذکر غائب کا. کیسے؟ اس ایک عورت نے اس ایک مرد کا شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کرنے والا کون ہے؟ اس ایک عورت ہے. عورت ہے نا، تو پھر صیغہ کون سا آ رہا ہے؟ واحد تسنیہ واحد نہیں واحد مونس غائب. ہاں تو واحد مونس غائب کا کیا صیغہ ہوگا شکرا میں؟ واحد مونس غائب کا واحد مونس غائب غائب. ایک ہاں سیکنڈ سوچ کے بتاتی ہوں. ہاں سوچیں. واحد مونس غائب واحد مونس غائب. ٹھیک ہے. ہاں ہوگا. آپ کو یہ شکر معلوم ہے؟ ایک منٹ، آپ مجھے یہ بتائیے، فعل واحد مونس غائب میں فعل ماضی میں واحد مونس غائب کی کیا علامت ہے؟ فعل ماضی ہو اور صیغہ واحد مونس غائب کا ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ ریپیٹ کر دیں. آپ نے کل کا کام کیا تھا؟ جی. کیسے کیا تھا؟ وہ سیے سے ہم سیوں کو دیکھتے ہوئے. تو پھر بیٹے اب بھی دیکھو. چلیں ریپیٹ کر دیں. آپ ایسا کریں نا، شاکرہ کی گردان سنائیے. شکرا کی گردان شکرا ہم شکرو ہم شکرا نہیں شکرا شکرو. اس کا مطلب ہے آپ کو فعل ماضی بھول گیا ہے. فعل سناتی ہوں نا. کیا فعل ماضی واحد مذکر کی واحد مذکر کی غائب. میں نے بس یہ بولا بیٹے کہ اس کی گردان سنائیں، تو آپ ساری سنا دیں گردان. آپ نے سارا فعل ماضی سیکھ لیا ہے نا. ہاں.
ٹھیک ہے سناتی ہوں. شکرا شکرو شکرت شکرتا شکرنا شکر واحد مذکر ہو گیا ہے. مونس کروں اب؟ اچھا مونس کی بھی ہو گئی ہے نا, اب اس کی ہے مخاطب کی کروں اب. شکرتا شکرتما شکرتم شکرتی شکرتما شکرتنا شکرتو اور شکرنا. اچھا آپ ایسا کریں, جو آپ نے مخاطب کے سیغے پڑھے ہیں نا وہ دوبارہ پڑھیں, جی مؤنث مخاطب کے. مونس مخاطب کے ہاں, شکرتی شکرتما شکرتنا. اور مذکر مخاطب کے. مذکر مخاطب کے اچھا شکرتا شکرتما شکرتم. ٹھیک ہے, اب آپ بولیں مؤنث غائب کے سیغے. مونس غائب کے مونس غائب کے شکرت شکرت کون سا سیغہ ہے؟ واحد مونس غائب. کیا معنی ہوگا اس کا؟ شکرت اس ایک عورت نے شکر ادا کیا. ہاں تو بیٹے میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں, اس ایک عورت نے شکر ادا کیا اس ایک مرد کا. اچھا شکرتا ہما اس ایک مرد کا شکرتا ہوں. شکرتا کیا چیز ہے؟ شکر 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 شکرت ہوں. شکرت ہوں, صحیح. ٹھیک ہے, کوشش کر کے آپ نے صحیح کر لیا الحمدللہ, بارک اللہ فیک. اب آپ ایسا کریں, مجھے یہ بتائیں کہ اس ایک عورت نے, ٹھیک ہے, اس ایک عورت نے ان سب عورتوں کا شکریہ ادا کیا. اس کی عربی بنائیں. اس ایک عورت نے ان سب عورتوں کا شکریہ ادا کیا. اس ایک عورت نے غائب کا سیگا ہے نا, تو شکرت شکرت ہننا. شکرت ہننا, گڈ. اب یہ بتائیے اس ایک عورت نے ان دو مردوں کا شکر ادا کیا. اس ایک عورت نے شکرت ان دو مردوں کا. مردوں کا شکرت ہما. ٹھیک ہے, شاباش. پھر اگر کہنا ہو, اب غور سے سنیے گا, ان سب مردوں نے, ٹھیک ہے, ان سب مردوں نے اس ایک عورت کا شکریہ ادا کیا. ان سب مردوں نے, اچھا شکر تو اس ایک عورت کا شکر تو ہا. بیٹا ان سب مردوں نے, یہ کون سا صیغہ ہے, کیا علامت ہے اس کی؟ سیغہ ہے جمع مذکر غائب کا. تو جمع مذکر غائب کی کیا علامت ہوتی ہے فعل ماضی میں؟ واو الف. ہاں, تو تا کہاں سے آ رہا ہے اس میں؟ شاکرہ میں کوئی کالا ہے شکروہا شکروہا. صحیح, ٹھیک ہے, شکروہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے منتہا کو سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. اب آپ یہ بتائیے, ایک لفظ ہوتا ہے خلق, ٹھیک ہے, خلق, خلق کیا معنی ہے اس کا معلوم ہے آپ کو؟ بنایا. وہ ہوتا ہے جعل, یہ جعل ہے نا, اس کا معنی ہے بنایا. خلق خالق پیدا کرنا, ٹھیک ہے. خلق کا مصدری معنی ہے پیدا کرنا. اب تین زبر کے حساب سے آپ بتائیے کیا معنی ہوگا خلق. خلق کا فعل پہ لگا کے بتاؤں؟ نہیں بس, ہاں, بس ایسے مجھے اس کا معنی بتائیے نا, فعل ہی ہے نا یہ, خلق تین زبر والا فعل ہے. خلق اس ایک مرد نے پیدا کیا. گڈ, اس ایک مرد نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے خلق اللہ,
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب ہم یہاں لفظ اللہ تو نہیں لگائیں گے، لیکن ہم اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں خلق، اس نے پیدا کیا. اب آپ بتائیے، اس نے، ٹھیک ہے، اس نے اس ایک عورت کو پیدا کیا. اس نے ایک عورت کو پیدا کیا. خلق خلق خلقت، کیوں؟ اس ایک عورت کو پیدا کیا. جب آتا ہے نا عورت کو پیدا کیا، مرد کو پیدا کیا. خلقہا. ہاں، تو پھر کو کے ساتھ فعل نہیں ہوتا بیٹا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، خلقہا صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ منتہا کو آگے یہ سمجھ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ مزید فضل. بہت شکریہ بیٹے آپ کا، جزاک اللہ. جی صبا، آپ کیجیے مائک اوپن. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ہاں جی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب تک؟ اب تو آپ کو سب سے اچھی سمجھ آ گئی ہوگی. جی، میرا لاسٹ لیکچر مس ہوا تھا لیکن اس کی سمجھ آئی ہے. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. ویسے میں نے ریکارڈنگ بھیج دی تھی نا گروپ میں، لیکن وہ میں پوری سن نہیں پائی ٹھیک تھی، ہے سن ٹھیک رہی ہے. تھی میں رہتی نے ہے. کہا شاید مجھے یاد ہی نہ بھول گیا وہ بھیجنے کا. صحیح ہے، نہیں نہیں، میں بھیج دی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ ایسا کریں کہ یہ لفظ ہے ہمارے پاس سامعہ. ٹھیک ہے، سامعہ. جی آپ نے اس کے ساتھ لگائیے ضمائر اور ساتھ ساتھ میننگ بولیں پورے سیغے کے حساب سے. سامی اس ایک مرد نے دوبارہ. سنا. سامیہ اس ہم، ایک مرد نے سنا. واحد ہاں مذکر پہلے ماضی، واحد مذکر غائب. ہاں، اب اس کے ساتھ آپ نے ضمائر لگانے ہیں. ٹھیک ہے، اسم ضمائر کو جب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے، اسم ضمائر، اسم ضمیر واحد مذکر غائب ہو، اس ایک مرد کو. سامیہ ہو اس ایک مرد نے سنا، اس ایک مرد کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا سامیہ، سامیہ ہما. سامیہ ہما اس ایک مرد نے سنا، ان دو مردوں کو. اس کے بعد سامیہ ہم جو ہے وہ ہے اسم ضمیر جمع مذکر غائب. سامیہ ہم اس ایک مرد نے سنا، ان سب مردوں کو. صحیح. اس کے بعد آج کے جو ہم نے پڑھے ہیں، ہا ہما ہمنا. سامیہ ہا اس ایک مرد نے سنا، اس ایک عورت کو. سامیہ ہما اس ایک مرد نے سنا، ان دو عورتوں کو. ہما ان دو عورتوں کو. اسم ضمیر تثنیہ ہما تو مؤنث. ہم نے صبا، ہما تو ہم نے تسنیہ مذکر کے لیے پڑھا تھا، تو آپ اس کا مؤنث میں معنی لگا رہی ہیں. یہ دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے. صحیح، گڈ. اس کے بعد لاسٹ ہے سامیہ ہننا. اس ایک مرد نے سنا، ان سب عورتوں کو. ہننا اسم ضمیر جمع مؤنث غائب. زبردست، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بس ایک اور بتا دیں، اب آپ اس کا جی بنائیے ان سب عورتوں نے سنا، ان سب مردوں کو. اچھا، ان سب عورتوں نے سنا. ان سب عورتوں نے سنا کا ہوگا سمینا. ان سب عورتوں نے سنا، ان سب عورتوں کو. ہاں، سمی ہننا. سمینا ہننا. سمینا ہننا. نہیں، میں نے کیا بولا؟ ان سب عورتوں نے سنا، ان سب مردوں کو. اوکے سوری، ٹھیک ہے. سمینا ان سب عورتوں نے سنا، ان سب مردوں کو. تو ان سب مردوں کا ہوگا ہم. سمینا ہم. گڈ، بہت شکریہ صبا آپ کا، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ مزید فضل. جی، تو اب الحمدللہ آپ سب کو سبق کلیئر ہو گیا ہے نا؟ آپ نے سب نے قرآن پاک کی آیات شیئر نہیں کی تھی پچھلے سبق کی گروپ میں. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سب ہی جو بھی ہوم ورک میں دیتی ہوں آپ کو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کے جب ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے نا تو آپ کی روزانہ کی روٹین بھی اس میں شامل ہوگی، اس کے بھی مارکس ہوں گے.
پھر وہ آپ کے ٹیسٹ پہ اثر انداز ہوگا آپ کے رزلٹ میں، یہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی آسانی کے ساتھ اپنی مرضی سے آپ نے کوئی بھی فیل لینا ہے. ٹھیک ہے، 2 فیل لینے ہیں آپ نے کوئی سے بھی، ان کے ساتھ آپ نے ان ضمائر کو لگا کے تو ان کے صیغے معنی سارا کچھ لکھ کے یہ آپ نے کام گروپ میں شیئر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے کل کے سبق کی آیات نہیں شیئر کی تھی وہ کل کے سبق کی آیات بھی شیئر کریں، اور آج کے سبق کی آیات بھی آپ سب نے ہی شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب کا. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی صبا بتائیے. یہ آیات ہم اپنی مرضی سے پک کریں گے قرآن یس پاک سے؟ یس بالکل. آپ ٹھیک ہے. دیکھیے ایسی آیات دیکھنی ہے نا جہاں ایسے کلمات آ رہے ہیں، ایسی علامات آ رہی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی نشاندہی کریں اور ان کا صیغہ وغیرہ بتائیے کہ یہ کون سے صیغے ہیں. بس ٹھیک ہے دیکھنا میم. یہی ہے کہ ہمیں کتنی سمجھ آ رہی ہے سبق کی. ٹھیک ہے، جی میم، جزاک اللہ. وَإِيَّاكَ بِالْخَيْرِ. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، پھر سبق کلیئر ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اچھا، آپ کی جو 2 کلاسز مس ہوئی ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالی جمعے اور ہفتے کو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.